سینٹ الیکشنز کی گہما گہمی، الیکشن کمیشن میں امیدوار پاس ہونے لگے۔ حفیظ شیخ، فوزیہ ارشد، جمشید اقبال، کامل علی آغا کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سلیم بانڈی والا، صادق میمن، شری رحمان اور دیگر کے فارمز بھی منظور ہو گئے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال اور اسکروٹنی کا عمل آج اور کل جاری رہے گا۔ سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے ملک بھر سے 170 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ سینٹ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی کاغذات منظور ہونے کے بعد میڈیا گفتگو۔ مزید بولے، ملکی خزانہ محفوظ بنانا اور عوام کی خوشحالی وزیراعظم عمران خان کی ترجیح ہے۔ IMF سے اہم معاہدہ ہوا، برآمدات اور اقتصادی ترقی بڑھے گی۔ وزیراعظم عمران خان کا MNAs اور MPAs کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف سندھ کا ویڈیو لنک اجلاس آج شام 5 بجے بلا لیا۔ ضمنی الیکشن میں تینوں نشستوں پر اپوزیشن جیت گئی۔ حامیوں کا جشن۔ PS 88 ملیر میں پیپلز پارٹی کے یوسف بلوچ، PS 43 سانگھڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جام شبیر کامیاب۔ PB 20 پشین میں بھی JUI کے عزیز اللہ فاتح قرار۔ سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے بھی کم ووٹ پڑے۔ عوام سمجھ چکے کہ تبدیلی کا نعرہ جھوٹا ہے۔ پاکستان میں زمین اور سوچ دونوں میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے اپنا طرز عمل تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مزید کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ رواں سیزن میں شجرکاری جاپانی طرز پہ کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور ملک امین اسلم کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ وزیر اعظم عمران خان نے مختلف تجاویز بھی دیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ PDM کی تحریک اور سینٹ الیکشن کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری پیش ہوگی۔ تھر پارکر میں ضمنی انتخاب کے لیے رینجرز کی تعیناتی بھی 7 نکاتی ایجنڈے میں شامل۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات۔ بھارت کا مستقل رکن بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی مستقل نشستوں میں توسیع، ویٹو کو حق دینے کی پرزور مخالفت کر دی۔ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں مزید مستقل اراکین عدم مساوات اور غیر فعالیت کی وجہ بنیں گے۔ امریکہ کی سعودی عرب سے متعلق پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ بائیڈن انتظامیہ کا باہمی تعلقات میں ولی عہد محمد بن سلمان کا کردار کم کرنے کا اندیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ولی عہد کے بجائے سعودی فرمانروا شاہ سلمان کے ساتھ سفارتکاری کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت شروع۔ ریٹس 500 سے 5000 روپے مقرر۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے پر شائقین کرکٹ فون پر بکنگ کرا سکیں گے۔ PSL کا میلہ 20 فروری سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں سجے گا۔ پاکستان کے مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر احمد مجتبیٰ کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ ایئرپورٹ پر ارکین اسمبلی، ترجمان بلوچستان حکومت اور سپورٹس شخصیات نے ویلکم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خاص طور پہ امین اسلم آپ کو اور جو
ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں، میں سب کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت محنت کی کہ جو پاکستان میں ہم ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں زمین پہ بھی اور سوچ میں بھی، کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے، اس کا اگلے 10 سال میں، اگلے 20 سال میں اور اگلے 50 سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، تو اس طرح اپنی زندگی گزارو، کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے، تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے اعمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے، یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا کیا اس زمین کے اوپر، اللہ کی جو دی ہوئی زمین ہمیں ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے۔ اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں اس حدیث کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا۔ ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں، اس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر کیا نقصان ہوگا۔ اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لاہور میں ہے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا، تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لاہور تھا ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی، اور وہ پشاور کا بھی یہی تھا، پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے۔ اور آج وہاں جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے، وہ اتنا نقصان دہ ہے ہمارے بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق کہ جس لیول کی پولوشن ہے اس وقت لاہور میں، کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں، اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ آن این اوسط 11 سال کم ہوتی ہے، اور خاص طور پہ بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں 70% لاہور کے درخت کاٹ دیے، تو وہ جو کانکریٹ، جو سیمنٹ کا جنگل بن گیا، اب اس کے اثرات تو آنے تھے۔ تو جو آج ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم نے لاہور میں لاہور کے اندر 50 سائٹس ہم نے علاقے ڈھونڈے، جس میں یہ جو میاواکی، یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جاپان میں نکالی گئی تھی، کہ ایک ایسا جنگل جو کہ بڑی تیزی سے اگتا ہے، جو کہ آج ادھر شروع کیا گیا، پہلا سائٹ ہے یہ اسلام آباد میں۔ تو 50 لاہور میں وہ سائٹس چنی ہیں، اور جس میں جنگل 10 سال میں وہ جنگل اگ جاتا ہے جو عام طور پہ 30 سال لگتے ہیں اس کو۔